پاکستان کے ساتھ مثبت انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ دو جوہری طاقتوں میں جنگ بڑی کامیابی ہے۔ دونوں جوہری طاقتیں غصے میں تھیں، نفرت بہت زیادہ تھی۔ میں نے کہا ہمیں تجارت کے بارے میں بات کرنی چاہیے۔ بھارت امریکہ سے متعلق تمام ٹیرف میں کمی پر راضی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکی میڈیا کو انٹرویو، کہا کہ ایران ڈیل چاہتا ہے۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی کے پاس کوئی ٹرمپ کارڈ نہیں ہے۔ روس نے یوکرین سے معاہدہ نہ کیا تو روسی معیشت کو نئی پابندیوں سے تباہ کر دیں گے۔ روس اور یوکرین سے مذاکرات اس وقت ترکیہ کرا۔ جنگ بندی کے لیے پاکستان نے امریکی صدر کے کردار کو سراہا۔ پاکستان بھارت کے ساتھ مستقل بنیادوں پر جنگ بندی کے لیے پرعزم ہے۔ صورتحال اب بھی نازک اور غیر یقینی کا شکار ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان مسئلہ کشمیر اہم اور حل طلب معاملہ ہے۔ مسئلہ کشمیر کو کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق حل کیا جانا چاہیے۔ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ضروری ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا برطانوی میڈیا کو انٹرویو۔ جنرل سید عاصم منیر نے مجھے سیکیور فون پہ مجھے بتایا کہ وزیر اعظم صاحب، ہندوستان نے اپنے بیلسٹک میزائل ابھی لانچ کیے ہیں اور انہوں نے مجھے کہا کہ وزیر اعظم مجھے اب اجازت دیں کہ ہم دشمن کے منہ پر ایسا تھپڑ رسید کریں گے کہ وہ عمر بھر اس کو یاد رکھے گا۔ پاکستان has always preferred and has always argued that we want peace in the region because we have fought 3 wars and it solved nothing, rather brought more poverty, unemployment and other problems on both sides. So the lesson is that we have to sit down on the table like peaceful neighbors and settle our outstanding issues. جنگ جیت لی ہے لیکن ہم امن چاہتے ہیں۔ ہم نے دشمن کو سبق سکھا دیا۔ سبق یہی ہے کہ ہم ٹیبل پر بیٹھیں، بات چیت کریں، مسائل حل کریں۔ ہم نے 3 جنگیں لڑی ہیں اور ان جنگوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ مستقل امن کے لیے کشمیر کے مسئلے کا مستقل حل ہونا چاہیے۔ ہمیں پرامن ہمسایوں کی طرح مذاکرات کی ٹیبل پر آنا چاہیے۔ وزیر اعظم کی ایک بار پھر بھارت کو مذاکرات کی دعوت۔ ہم نے دشمن کو عالمی تحقیقات کی پیشکش کی۔ دشمن نے ہماری تحقیقات کی پیشکش کو ٹھکرا کر حد پار کر دی۔ دشمن نے غرور کے نشے میں پاکستان پر حملہ کر دیا۔ پاکستان نے بھارتی جارحیت کے جواب میں کارروائی کی۔ دشمن جو خود کو خطے کا تھانے دار سمجھتا تھا، اس کے 6 جہاز مار گرائے۔ دشمن کے رافیل میگو ڈرونز گرائے گئے۔ ہمارے شاہینوں نے دشمن کے رافیل کو فیل کر دیا۔ فتح سیریز کے میزائلوں نے دشمن کو کہاں کہاں نشانہ بنایا، دنیا نے دیکھا۔ ہماری جوابی کارروائی پر دشمن نے چند گھنٹوں بعد ہی سیز فائر کی درخواست کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے چند گھنٹوں میں ہمیں سرخرو کیا۔ پاک فوج نے دشمن کو ایسا ڈراؤنا خواب دکھایا وہ کبھی نہیں بھولیں گے۔ افواج پاکستان نے دشمن کا غرور خاک میں ملا دیا۔ پاک فضائیہ کے معرکہ حق کے دوران نئی تاریخ رقم کی۔ کشیدگی میں کمی کے لیے صدر ٹرمپ کے اہم کردار کا معترف ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا یوم تشکر کی مرکزی تقریب سے خطاب۔ وطن عزیز پر جانے نشاور کرنے والے شہداء کو سلام۔ پوری قوم نے متحد ہو کر دشمن کا مقابلہ کیا۔ ہماری میڈیا کا کردار ذمہ دارانہ تھا۔ میڈیا ہمارا فخر ہے۔ میڈیا کا کردار پورے معاملے میں شاندار رہا۔ ہمارے میڈیا نے جو جواب بھارتی میڈیا کو دیا وہ یادگار ہے۔ کیسے ہمارے میڈیا نے جواب دیا، ہمیں فخر ہے۔ ہم نے کچھ نہیں چھپایا، سب حقیقت بتائی۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو۔ معرکہ حق اور آپریشن بنیان مرصوص میں تاریخی فتح پر یوم تشکر پاکستان مونومنٹ پر مرکزی تقریب۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بطور مہمان خصوص شرکت۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی، آرمی چیف، ایئر چیف اور نیول چیف بھی شریک ہوئے۔ وفاقی وزراء اسحاق ڈار، خواجہ عاصم، محسن نقوی، عطا طاہر اور دیگر کابینہ ارکان کی شرکت۔ غیر ملکی سفارتکاروں اور دیگر سول و عسکری حکام کی بھی شرکت۔ مسلح افواج کے چاک چوبند دستے نے وزیر اعظم کو صدر سلام پیش کیا۔ شہدائے وطن کے لیے خصوصی دعا کرائی گئی۔ تقریب میں شاہد افریدی، شعیب اختر، شعیب ملک، عمر گل کی بھی شرکت۔ یوم تشکر کی تقریب میں پاک فضائیہ کے شاہینوں کا خصوصی فلائی پاسٹ۔ جنگی طیاروں کی گنگرج سے دشمن پر ہیبت طاری۔ شاہینوں کا فلائی پاسٹ کے ذریعے قوم کے عزم اور بلبلے کو سلام۔ ساحر علی بگا اور ہادیہ ہاشمی نے ملی نغمہ گا کر حاضرین کا لہو گرما دیا۔
گلوکارہ شبنم مجید نے خوبصورت آواز میں وطن سے محبت کا اظہار کیا. سائرہ نسیم کی بھی شاندار پرفارمنس. صدر مملکت آصف علی زرداری کی اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف شہید کے گھر آمد. عثمان یوسف شہید کے لواحقین سے اظہار تعزیت. شہید کی وطن کے لیے خدمات اور دفاع وطن میں جان کا نذرانہ پیش کرنے پر قوم کی جانب سے خراج عقیدت. ہمیں اپنے بہادر جوانوں کی قربانیوں پر فخر ہے. وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی بھی اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف شہید کے گھر آمد. اہل خانہ سے ملاقات کی. شہید کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی. وزیر اعظم شہباز شریف نے معرکہ حق کے دوران اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف کے عزم اور فرض شناسی کو سراہا. وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا اب سی ایم ایچ راولپنڈی کا دورہ. آپریشن بنیان مرصوص میں زخمی جوانوں اور شہریوں کی خیریت دریافت کی. زخمی جوانوں کی بے مثال بہادری، عزم اور فرض شناسی کو سراہا. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ جس طرح فوج پاکستان اور پوری قوم نے جنگ لڑی، اس کی مثال کہیں نہیں ملتی. عوام کی ثابت قدمی ایک ملک کی عسکری تاریخ کا فیصلہ کن باب بن چکی ہے. بلوچستان کے علاقے خزدار ناد میں لیویز چیک پوسٹ پر نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ. حملے میں 4 لیویز اہلکار شہید. اہلکاروں میں مقبول خدا بخش، اعجاز اور محمد علی شامل. سیکیورٹی فورسز کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی. علاقے کو گھیرے میں لے کر کارروائی کا آغاز کر دیا گیا. شہید اہلکاروں کی لاشیں ہسپتال منتقل. ٹرمپ انتظامیہ غزہ سے 10 لاکھ فلسطینیوں کو مستقل طور پر لیبیا منتقل کرنے کے منصوبے پر کام کر رہی ہے. امریکی میڈیا کا سابق امریکی عہدیدار کے حوالے سے دعویٰ. امریکہ نے لیبیا کی قیادت کے ساتھ تبادلہ خیال بھی کیا ہے. فلسطینیوں کی آبادکاری کے تبادلے ٹرمپ انتظامیہ لیبیا کے منجمد اربوں ڈالر بحال کریں گی. امریکہ نے 1 دہائی قبل لیبیا کے اربوں ڈالر کو منجمد کیا تھا. خبر ایجنسی کے مطابق اسرائیل فلسطین تنازع کے 2 ریاستی حل پر کانفرنس 17 سے 20 جون تک ہوگی. کانفرنس فرانس، سعودی عرب کی حمایت سے اقوام متحدہ ہیڈ کوارٹرز میں ہوگی. کانفرنس کا انعقاد UN جنرل اسمبلی فرانس اور سعودی عرب کے مشترکہ صدارت میں کرے گی. غزہ میں اسرائیلی بربریت. فرانسیسی صدر کا شدید رد عمل. نتن یاہو جو کچھ غزہ میں کر رہا ہے وہ ناقابل برداشت ہے. جلد امریکی صدر اور نتن یاہو سے اس حوالے سے بات ہوگی. فرانس غزہ میں امداد پہنچانے اور جنگ بندی کی کوششوں میں مصروف ہے. دنیا غزہ کے باسیوں کو غذا پہنچائے. غزہ میں بھوک کو بطور جنگی ہتھیار استعمال کرنا قابل تشویش ہے. فرانسیسی صدر کا بیان. غزہ میں لوگوں کی بڑی تعداد فاقہ کشی کا شکار ہے. خوراک کی فراہمی کی اشد ضرورت ہے. اگلے ماہ مثبت پیش رفت کا امکان ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کے مشرق وسطیٰ کے دورے کے اختتام پر گفتگو. یوم تشکر پر 4 وزرائے اعلیٰ کی خصوصی تقریبات. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی وزراء کے ہمراہ پرچم کشائی. شہداء کو خراج تحسین پیش. اپنے خطاب میں مریم نواز نے کہا ہے کہ قوم کو فتح مبارک ہو. پاک فضائیہ کے شہینوں نے دشمن کا غرور خاک میں ملا دیا. امن کے دائی ہیں مگر جارحیت کا منہ توڑ جواب دیں گے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے سندھ سیکریٹریٹ میں پرچم کشائی کی. آپریشن بنیان مرصوص میں پاک فوج کی شاندار کامیابی پر پشاور میں یادگار شہداء پر خصوصی تقریب. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے علی امین گنڈاپور وزراء سول عسکری حکام کی شرکت. علی امین گنڈاپور کی فوجی افسران کے ہمراہ شہداء کے لواحقین سے بھی ملاقات. وزیر اعلیٰ بلوچستان کی شہداء کے اہل خانہ سے ملاقات. کمانڈر 12 کور لیفٹیننٹ جنرل راحت نسیم احمد بھی ہمراہ. لیفٹیننٹ صفی اللہ شہید اور میجر احمد رضا شہید کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا گیا. بہادر سپوتوں کی بدولت وطن محفوظ ہاتھوں میں ہے. مادر وطن کے لیے شہیدوں کی قربانیاں ہرگز ضائع نہیں جائیں گی. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی گفتگو. بھارت سیاسی ساکھ بچانے کے لیے الٹے سیدھے بیانات دے رہا ہے. بھڑکے مار رہا ہے. راج ناتھ سنگھ سیاسی بیانات اس لیے دے رہے ہیں کہ یہ ان کی بقا کا مسئلہ ہے. قانونی معاملات اپنی جگہ رہیں گے لیکن اپوزیشن کے ساتھ سیز فائر ہو سکتا ہے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارق کی پروگرام ٹونائٹ وتھ سمر عباس میں گفتگو.
وزیر اعظم سے برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کی ملاقات ہوئی ہے۔ جنگ بندی مفاہمت کو برقرار رکھنے کے لیے پاکستان کے پختہ عزم کا اعادہ۔ پاکستان نے بھارت کے بے بنیاد الزامات اور بلا اشتعال جارحیت کے سامنے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ اپنے دفاع کے حق کے استعمال میں پاکستان کا رد عمل متناسب اہداف پر مبنی تھا۔ ہر قیمت پر اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا دفاع کریں گے۔ پاکستان جنوبی ایشیا میں امن کا خواہش مند ہے۔ وزیر اعظم کا پاکستان اور برطانیہ تعلقات کی مثبت رفتار پر اطمینان کا اظہار۔ تمام شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو بڑھانے کی خواہش کا اعادہ۔ برطانوی وزیر خارجہ کی جنگ بندی مفاہمت پر وزیر اعظم کو مبارکباد۔ برطانیہ خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے تعمیری کردار ادا کرتا رہے گا، ڈیوڈ لیمی۔ پاک بھارت کشیدگی میں کمی کے لیے برطانیہ سرگرم۔ برطانوی سیکرٹری خارجہ ڈیوڈ لیمی کا پاکستان کا دورہ۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی ڈیوڈ لیمی سے ملاقات۔ پاک بھارت کشیدگی اور خطے کی صورتحال پر بات چیت۔ ملاقات میں سیز فائر سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار نے بھارت کے عالمی قوانین اور اقوام متحدہ چارٹر کی خلاف ورزی بار آگاہ کیا۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت اپنا جوابی حق استعمال کیا۔ اسحاق ڈار نے پاک بھارت کشیدگی میں کمی کے لیے برطانوی کاوشوں کو سراہا۔ افریقین کا خطے میں امن کے لیے ڈائیلاگ کی اہمیت پر زور۔ برطانوی وزیر خارجہ کی پی بی چیئرمین بلاول بھٹو سے بھی ملاقات۔ پاک بھارت حالیہ کشیدگی سمیت دو طرفہ تجارتی، سماجی، ثقافتی تعلقات پر گفتگو۔ پاکستان و بھارت کی قیادت نے جنگ بندی سے متعلق متاثر کن کردار ادا کیا۔ جنگ بندی برقرار رکھنے کے لیے انٹرنیشنل پارٹنرز کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ پہلگام میں دہشت گرد حملہ خوفناک تھا۔ برطانیہ ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے۔ پاکستان بھی دہشت گردی کا شکار رہا، ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہے۔ انتہا پسندی کو فروغ نہ ملے۔ پاک بھارت کشیدگی کا براہ راست اثر برطانیہ میں آیا۔ پاکستانی کمیونٹی کے بہت سے تحفظات تھے۔ پاکستان ہائی کمیشن کو 2000 سے زائد کالز موصول ہوئی تھی۔ 4 سال میں پاکستان آنے والا پہلا وزیر خارجہ ہوں۔ پاکستان کے ساتھ باہمی تعلقات، ثقافت، تجارت کے فروغ پر بات کروں گا۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کا بیان۔ یوم تشکر کی مناسبت سے لبرٹی چوک لاہور میں تقریب کا انعقاد۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب، صوبائی وزراء معاون خصوصی کی شرکت۔ دشمن کو لگتا تھا پاکستان کو دبا سکتا ہے، بنیان مرصوص میں اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر فتح اپنے نام کی۔ بنیان مرصوص میں جو مارکا ہوا، مودی اب جنگ کے بارے میں سوچے گا بھی نہیں۔ پہلگام کے بعد نریندر مودی نے جنگ مسلط کی۔ افواج پاکستان نے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا۔ مریم اورنگزیب کا تقریب سے خطاب۔ لاہور میں یادگار شہداء پر پروقار تقریب۔ پاکستان کے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے امریکی صدر ٹرمپ کی پیشکش کا خیر مقدم۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان نے نیوز بریفنگ میں بتایا، سیز فائر کے لیے دوست ممالک کی کوششوں کو سراہتے ہیں۔ پاک فضائیہ نے 6 بھارتی جنگی طیارے مار گرائے۔ پاکستان نے ثابت کر دیا عزت اور وقار پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ پاکستان کی جوابی کارروائی نے خطے میں طاقت کا توازن قائم کر دیا۔ مستقبل میں کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔